بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم و سامعین گرامی، جیسا کہ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کیے تھے کہ جیسے بھی انسان کے حالات ہو جائیں، ہر حالات میں ہم کو محمد اور آل محمد کو نمونہ عمل قرار دے کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کیا تھا کہ اس لاک ڈاؤن اور محصوریت اور گوشہ نشینی اور گھر میں خلوت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور سب سے بڑی مصیبت تصور کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یقیناً ظاہراً دیکھا جائے تو ایک تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا اور ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، مسجد کے ثواب کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اس کی سعادتوں کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں۔ یہ تڑپ ہے۔ لیکن دوستوں اور عزیزوں اور صاحبان ایمان، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ تڑپ بھی جو آپ کے اندر ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، اس کے ثواب کو نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، آپ کو مقبول عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے پاس مجال نہ ہو سعادت کے حصول کے، تو ایسے موقع پر دل میں تڑپ پیدا ہو جائے جبکہ وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے اور جب وہ حجاج کرام کو دیکھتا ہے طواف کرتے ہوئے، لوگوں کو حج پہ جاتے ہوئے، تو تڑپ جاتا ہے، کیونکہ غریب ہے، جا نہیں سکتا، مستطیع نہیں ہے، جا نہیں سکتا، لیکن اس کے دل میں ایک تڑپ رہتی ہے۔ اس کے باوجود وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش میں جب تک لگا رہتا ہے اور مراد تک نہیں پہنچ پاتا، تو وہ تڑپ کی وجہ سے اس کے اندر جو جذبہ ہے اس کا بھی ثواب پروردگار دیتا ہے، بلکہ بعض موقع وہ آتا ہے کہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دیا کہ حج مقبول، ورنہ اس کی طرح جتنے اعمال ہیں اگرچہ اس کے وسائل موجود نہیں ہیں اور تڑپ رہا ہے انسان، تو اسی موقع کے لیے برادران اہل سنت نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اپنی کتابوں میں، اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے، معتبر حدیث موجود ہے بین الفریقین، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ کب عمل سے بہتر ہے؟ ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کا کی نیت کر لے اور نہ پڑھے اور بہتر ہو جائے اس کی نیت، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اگرچہ نہ ہو اور اس وقت صرف نیت کر لے، تڑپ جائے، مثال کے طور پہ مسجد میں جانا چاہتا ہے مگر وسائل موجود نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، صرف نیت ہے، تو اسی موقع کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت مومن کی نیت ہی جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔
بہتر کیسے ہو سکتا ہے، عمل سے بہتر فقط نیت کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نیت جو ہے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، اور نیت کو جب انسان دیکھ نہیں سکتا تو پھر نیت کے ذریعے سے جو عبادت ہوگی اس میں کوئی ریا کا شائبہ نہیں ہوگا۔ جہاں ریا نہ ہو تو وہ خالص عبادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے لاک ڈاؤن کے ماحول میں اگرچہ انسان تڑپ رہا ہے اور مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کو مسجد ہی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن اور محصوریت سے، خلوت سے، گوشہ نشینی کے ذریعے سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ثواب اور ایک نعمت ہم اور حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ جیسا کہ حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ واجبات کو مسجد میں ادا کرے، لیکن جو مستحبات ہیں اور سنتی نمازیں ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں، تاکہ گھر کی بھی ایک عظمت نماز کے پڑھنے سے ہو جائے۔ اور حدیثوں میں بہت اس کے بارے میں تفصیل سے حدیثیں آئی ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ جس گھر میں تلاوت، نماز اور عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہ اہل آسمان کے لیے نورانی گھر ہو جاتا ہے، اہل آسمان کے لیے قبلے کی حیثیت اس گھر کی ہو جاتی ہے جس میں عبادتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں جو پیغمبر نے فرمایا ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ گھر میں بھی نمازیں ادا کرو، مستحبی نمازیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم ایسے حالات ہوتے ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو ساری مستحب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنتی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، موقع ہی فراہم نہیں ہوتا کہ وہ سنتی نمازیں گھر میں پڑھیں اور گھر کو نورانی بنا سکیں اور ان فضیلتوں سے ہمکنار کر سکیں اپنے گھر کو۔ لہذا اس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی محصوریت ہمارے لیے نعمت ثابت ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن ہمارے لیے جو ہے یہ بہت بڑی نعمت کہ ہم اسی ذریعے سے کم سنتی نمازیں اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے، حدیث میں جو آیا ہے کہ جب انسان حالت احتضار میں ہو اور اس کی دم نہ نکل رہی ہو، اس کی روح مشکل ہو رہی ہو اس کی روح نکلنے میں، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے کے لیے کہ جس کی روح مشکل سے نکل رہی ہو اس کو لے جا کے وہاں پر لیٹا دیا جائے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ اس لیے ہمارے معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب گھر بناؤ تو ایک گوشہ، ایک جگہ ایسی بھی معین کر دو جہاں صرف نماز ادا کی جائے تاکہ وقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو عذاب اور مصیبت نہ تصور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت پروردگار عالم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ عذاب اس طریقے سے نازل نہیں کرتا، جیسا کہ سورہ نساء میں پروردگار عالم نے آواز دی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم وان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم پر عذاب نازل کروں، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور مجھے یاد کرتے رہو تو میں تمہارے اوپر عذاب کیوں نازل کروں گا۔ نہیں، گویا قدرت کا یہ فارمولہ ہے کہ جب تک انسان شکر کی منزل میں رہے گا ایمان کے ساتھ، پروردگار عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور اگرچہ ہم اس کو عذاب اور مصیبت سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکر سے دور ہیں، اور شکر یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اصول یہی ہے کہ انسان مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اور نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا ہے۔ مصیبت پر صبر ہے اور نعمت پر شکر ہے، یہ دنیا میں ایک اصول ہے۔ لیکن عزیزو، جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جن کا تعلق انبیاء سے ہے، صلحاء سے ہے، صالحین سے ہے، اولیاء سے ہے، وہ مصیبت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مصیبت میں بھی وہ ایسی نعمت تلاش کر لیتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی مصیبت میں بھی وہ نعمتوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم اس محصولیت کو اور لاک ڈاؤن کو مصیبت سمجھ رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا ہے۔ ہم خدا کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو اگرچہ ہم اس کو خدا کو یاد کریں، اس کی عبادت کریں گے تو یہ استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے استغفار و توبہ اور عبادت پروردگار کا۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور گزارش کر دوں کہ یہ لاک ڈاؤن سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، صرف عبادت یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا ہے یہ عبادت ہے، روزہ رکھ لیا جائے یہ عبادت ہے، بلکہ کتنی عبادتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنائی ہیں اور بتائی ہیں کہ جس سے نہ جانے کتنے لوگ ناواقف ہیں۔ مطلب گھر میں اگرچہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو فقط نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اگرچہ گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور بچوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں اگرچہ خانہ امورداری میں کام کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، تو اس کا بھی عظیم اجر ہے۔ مولا کائنات جو شاہ لافتہ ہیں، فاتح خیبر ہیں، کتنے کمالات کے حامل اور مالک ہیں، مگر اگرچہ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھا جائے، ان کی حیات طیبہ کے اوپر نگاہ ڈالی جائے، تو وہ مولا کائنات جو فاتح خیبر ہیں، شاہ لافتہ ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، بھائی ہیں، کون سی عظمت ہے جو علی کو حاصل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام باقاعدہ مزدوری بھی کرتے ہیں باہر جا کے، زراعت کا بھی کام کرتے ہیں جا کے باہر، اور باغبانی بھی کرتے ہیں، باہر بھی کام کرتے ہیں جو ایک مردوں کا کام ہوتا ہے، مگر جب گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر میں بھی کام کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ مولا کائنات جب باہر سے کام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو باقاعدہ جھاڑو لگاتے تھے، گھر کی صفائی کرتے تھے، لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لے آتے تھے باہر سے، پانی بھرتے تھے، یہ گھر کا کام کرتے تھے۔ تو اگرچہ گھر کا کام کرنا آر ہوتا، ننگو آر سمجھا جاتا، تو وہ جو صاحب فضیلت اور صاحب کمال تھا وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ اگرچہ اس کام کا کرنا عظیم عبادت نہ ہوتا تو وہ امام اس کام کو نہ کرتا جس کا ذکر ہی عبادت پیغمبر نے قرار دیا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو جس ہستی کا ذکر عبادت ہے وہ بھی اس عبادت کو عظیم عبادت سمجھتا ہے کہ گھر کا کام کرے اور گھر میں باقاعدہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کرے۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دیگچی ماج رہی ہیں، دھل رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، اور بغل میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دال صاف کر رہے ہیں تاکہ دال صاف کر کے دیں اور زہرا کھانا پکائیں۔ جب یہ منظر دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عجیب فقرہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے علی، گھر کے کام کو جو تم انجام دے رہے ہو اور بیوی کا ساتھ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، جانتے ہو اس کا اجر کیا ہے؟ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے یہ عمل جو تم انجام دے رہے ہو، اور فقط 1000 سال کی عبادت ہی نہیں بلکہ 1000 سال کے روزے کا ثواب اس کے ذریعے سے ملے گا، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے ذریعے سے ملے گا، 1000 حج کا ثواب اس کے ذریعے سے ملے گا، اس عمل کے ذریعے سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 1000 شہید کا ثواب ملے گا، یہ جو تم عمل انجام دے رہے ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو گھر میں تعاون کر رہا ہو، مدد کر رہا ہو اپنے اہل ویال کی، اپنے بیوی کی کھانا پکانے میں، امور خانہ داری میں، تو پیغمبر آخری جملہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جناب داؤد اور جناب یعقوب اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے مقام کے برابر ہوگا۔
تو آپ اندازہ لگائیں، اگرچہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے اگرچہ ہم ان عبادتوں سے جو اب تک محروم ہیں گھر میں ان سب عبادتوں کو انجام دیں، تو یقیناً ہمارا اس سال کا رمضان منفرد رمضان بھی ہوگا اور منفرد عبادت بھی ہوگی۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے عبادت پروردگار منفرد انداز سے اس سال انجام دیں، اور انشاءاللہ خدا کے روبرو ہم شاد اور خرم ہو۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل کی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔